بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس چینل کے دوستوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات شروع سے چلے آ رہے تھے ان میں سے آج کل معاملات اور بھی شدید ہو گیا ہے اور دونوں کے درمیان جنگ تقریباً جاری ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے بہت زیادہ مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمان بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا ہے، اور آئے روز آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں پر، عام شاہراہوں پر، گھروں پر، رہائشی گھروں پر بمباری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، نوجوان، بے گناہ مسلمان آئے روز ہزاروں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اور ان کے درمیان اور فلسطین کے درمیان آپ سوچتے ہوں گے کہ زمین کا معاملہ ہے۔ وہ اپنی جگہ پر زمین میں تو سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اصل جو یہودیوں اور عیسائیوں کی جس چیز کا مقصد ہے وہ کبھی آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آج آپ کو اس کے بارے میں لفظ بہ لفظ آگاہ کر رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے غور سے دیکھیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو معلوم ہوتی رہے۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کہ مجھے ایسی حکومت ملے، میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا تھا۔ اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 عیسوی قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسرائیلی روایات کو پایا جاتا ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی حصہ لیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ اس میں یہودیوں کی تبرکات رکھے گئے تھے۔ ان میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا ہے۔ عصائے موسیٰ بھی اس صندوق میں تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ طالوت جب بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا تو اس نے لڑ کر یہ صندوق حاصل کیا تھا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ کبھی رومیوں نے حملہ کیا، جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کیے گئے عبادت خانے کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تخت و تاراج کر دیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو عراق لے گیا اور
غلام بنا دیا۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے حملے کے زد میں آتے رہے۔ آخر میں روم کے بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک خانہ جنگی جاری ہے۔ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا خبر کہ یہ حالات واقعات اسی کوشش کو پورا کرنے اور دجال کے خروج کو پایۂ تعمیل تک پہنچانے کے لیے لائے گئے ہوں۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں ہوش کرنا چاہیے، آپس میں اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ آپس میں فرقوں میں پٹے ہوئے ہیں۔ اپنے مسلم ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی ان کے پاس دولت اتنی ہے، ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی پیشن گوئیاں تو پہلے سے ہی ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کو طرح طرح سے مختلف جگہ سے اور دنیا کے کونے کونے سے گاجر مولی کی طرح کھایا جائے گا۔ تمام غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں مل کر آپس میں طے کریں گے، آپ اسے کھاؤ ہم اسے کھاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی؟ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن یہ ان کو موت سے ڈر لگے گا اور جہاد سے دور ہوں گے۔ زیادہ ویڈیو کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی تمام چیزیں جانتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ توفیق دینے والا ہے۔ یہ مسلمان ایسے گرتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، اچھا دور آئے گا انشاءاللہ۔ مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور سب کچھ وہ سنبھال لیں گے، اور دجال مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے مارا جانا ہے، اور تمام یہودیوں کو ایک ایک کر کے، چاہے وہ پتھر میں چھپے ہوں گے، چاہے وہ کسی درخت کے نیچے چھپے ہوں گے، ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے۔ ان کا نشان ختم ہونے والا ہے۔ جس چیز میں کو قرآن پاک نے ان پر لعنت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ 1400 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے فرما دیا ہے یہودیوں کے بارے، نصارہ کے بارے میں، آج آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں آپس میں مل کر مسلمانوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، یہ جانوروں کے ساتھ ان کے حقوق ہیں، جانوروں کے ان کے درمیان، اور مسلمانوں کے جب بات آتی ہے ان کے حقوق کہاں جاتے ہیں؟ معصوم چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ آج وہ امریکہ جو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار بنتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ڈرامے زبانی مزمتی بیان وہ بھی اکثر ممالک نہیں دے رہے، لیکن ایک ملک جو مولا علی کو ماننے والا ہے، سلوٹ ہے ان پر، اس ملک کے صدر کو، اس کے وزیر اعظم کو، اس کی آرمی کو، ایران کو سلوٹ ہے میرا۔ مسلمانوں کا سلوٹ ہے کہ جنہوں نے
اکیلا ایک ملک، اسے پتہ ہے کہ دنیا کی ایٹمی پاور طاقت، اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈے ہوں گے یہودیوں کے تعاون کرنے والے، یہودیوں کی پشت پناہی کرنے والے جو ساتھ ملائیں گے 80 جھنڈے، اس کا مطلب نیٹو ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات فرما دی ہے۔ آج آپ نیٹو کو گن لیں اور اس کے ساتھ اور بھی ممالک ہیں، یہ آپ شمار کریں تو 80 ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر مسلمانوں کو چن چن کر کھانے والے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ مسلمانوں کا نشان کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ میرے مالک وہ ہمارا فلسطینوں کا انشاءاللہ ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ وہیں دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا۔ آپ کے لیے اس سے آگے جتنے معلومات ہیں، امام مہدی علیہ السلام، امام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہاں دنیا میں موت نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے، انہوں نے اسی دنیا میں واپس آنا ہے۔ وہ آئیں گے اور وہ ملیں گے مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر، دجال کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کا قیمتی ٹائم ہے، اسی وجہ سے میں ویڈیو آج کا یہ حصہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا حصہ دوم بھی ہوگا، سوم بھی ہوگا، یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔